اب اس کے برعکس سے کردار ہے، یہ تو یہ ایک صالح بیٹا ہے، اور وہ جب اپنی پوری میچورٹی کو پہنچا ہے اور بلوغ کو پہنچا ہے نفسیاتی اور ذہنی اعتبار سے، تو اس کا طرز عمل تو یہ ہے جو آگے رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه واصلح فی ذریتی۔ ایک دوسرا برعکس کردار ہے، والذی قال لوالدیہ اف لکما اتعداننی ان اخرج وقد خلت القرون من قبلی، اور وہ شخص جو اپنے والدین سے کہتا ہے، والدین مسلمان ہے لیکن بیٹا آوارہ ہو گیا ہے یا ذہنی طور پر جو ہے وہ گمگورا ہو گیا ہے، وہ نہ آخرت کو مان رہا ہے نہ اللہ کو مان رہا ہے، کسی اور رخ پہ جا رہا ہے، تو وہ اپنے والدین سے کہتا ہے اف لکما، میں بڑا بیزار ہوں آپ سے، یہ کیا آپ لوگوں نے ڈھکوسلے تراش رکھے، یہ کیا آخرت و آخرت کی آپ مجھے دھمکی دیتے رہتے ہیں، اتعداننی، کیا آپ مجھے اس بات سے ڈراتے ہیں، وعدہ دیتے ہیں، دھمکاتے ہیں، ان اخرجا، کہ مجھے نکالا جائے گا، دوبارہ زندہ کیا جائے گا، وقد خلت القرون من قبلی، مجھ سے پہلے نہ معلوم کتنی نسلیں بیت چکی ہیں، ہزارہا لوگ نسل بعد نسل ختم ہو چکے ہیں، تو میں تو ان باتوں کو ماننے والا نہیں ہوں، یہ آپ کے ڈھکوسنے ہیں، یہ پرانی باتیں ہیں، دقیانوسی باتیں۔ وہما یستغیثان اللہ ویلک آمن، اور وہ دونوں ماں باپ جو ہیں بیچارے وہ نیک، وہ دعائی دے رہے ہیں اللہ کی کہ اللہ کے بندے ویلک، تباہی ہو تیری، خرابی ہو تیری، آمین، ایمان لا، مان ان باتوں کو، ان وعد اللہ حق، یقیناً اللہ کا وعدہ سچا ہے، فیقول ما ھذا الا اساطیر الاولین، وہ کہتا نہیں 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 میں نہیں مانتا، نہیں یہ تو نقلیں ہیں، پرانی کہانیاں ہیں جو کچھ دنوں سے نقل ہوتی چلی آ رہی ہیں۔ اولئک الذین حق علیہم القول، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو جن پر اللہ کی بات سچی ہو گئی، یعنی مستحق ہو گئے اللہ کے کلمہ عذاب کے، فی امم قد خلت من قبلہم، اور انہی قوموں کے اندر وہ بھی پھر شامل کر دیے جائیں گے جو ان سے پہلے گزر چکی ہیں، من الجن والانس، جنات میں سے بھی اور انسانوں میں سے بھی، انہم کانوا خاسرین، یقیناً وہی لوگ ہیں خسارے والے، برباد ہونے والے۔ ووصینا الانسان بوالدیہ، اور ہم نے وصیت کی ہے انسان کو اس کے والدین کے بارے، یہ بھی فطرت انسانی بھی ہے، والدین کا شکر ادا کرنا، والدین کے حقوق تسلیم کرنا، ماننا، ان کی خدمت کرنا۔ بچپن میں انہوں نے انگلی پکڑ کر تمہیں چلایا تھا، اب ہو سکتا ہے بوڑھے باپ کو انگلی پکڑ کر آپ کو چلانا پڑے، تو اس کو اپنی طرح منسوخ کیا۔ کیوں؟ اگر حضرت لقمان کہتے تو اس میں ذرا جھجک والی بات تھی کہ اپنے حقوق اپنے بچے کو بتا۔ اللہ نے مضمون کی تکمیل کے لیے ووصینا الانسان بوالدیہ، اس سے پہلے سورہ عنکبوت میں آیا ہے ووصینا الانسان بوالدیہ حسنا، ہم نے انسان کو وصیت کی ہے والدین کے حق میں بھلائی، نیک سلوک۔ والدین میں سے والدہ کا معاملہ والد کے مقابلے میں بہت بڑھ کر، والد تو آپ کو معلوم ہے جو بھی ایک تعلق ہوا بیوی سے، اس کے بعد کا جو سارا معاملہ ہے وہ تو ماں کے پیٹ میں، ماں کا خون چوس کر وہ بچہ پل رہا ہے۔ حملتہ امہ وہنا علی وہن، اسے اٹھائے رکھا اس کی ماں نے کمزوری پر کمزوری جھیل کر، وفصالہ فی عامین، پھر 2 سال تک جوک کی طرح چمٹا رہا ہے اور اس کا دودھ پیتا رہا ہے، اس کی توانائی سچ کرتا ہے۔ لہذا والدہ کا حق والد کے مقابلے میں ایک حدیث نبوی کی روح سے 3 گنا ہے، یہ بہت اہم نقطہ ہے۔ یہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی نے ان سے پوچھا حضور میرے حسن سلوک کا اولین مستحق کون ہے؟ فرمایا تیری ماں، کہا ان کے بعد؟ فرمایا تیری ماں۔ تیسری مرتبہ پوچھا ان کے بعد؟ تیری ماں۔ چوتھی مرتبہ پوچھا تو کہا تیرا۔ گویا کہ والدہ کا حق اس کے ساتھ نرمی، کہیں اس کو ٹھیس نہ پہنچے، اس لیے کہ بڑا سخت قسم نفسیاتی معاملہ ہوتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے جب بچے تھے ہم تو اپنے والدین محبت کا مرکز، ان کی ساری محبت ہم پر کچھ، ہم بھی کی شفقت کو مانتے۔ ہماری شادی ہو گئی، اولاد ہو گئی تو ہمارا ایک نیا مرکز محبت وجود میں آ گیا، بیوی سے محبت ہے، اولاد سے۔ اب بوڑھے والدین کے اندر پیاس پیدا ہوئی، یہی ہمارے ہاں ساس بہو کا جھگڑا جو ہے اس کی اصل بنیاد نفسیاتی ہے کہ ان کے دلوں میں پیاس۔ اب اگر ان کی دل جوئی کی جائے، ان کو وقت دیا جائے، ان کے پاس بیٹھا جائے، یہ باتیں سنی جائے، اب تو ان کو کچھ نہ کچھ جو ہے تسکین ہو، ورنہ ایک بڑا احساس محرومی شدید پیدا ہو جائے۔ یہی وجہ ہے کہ صرف 2 چیزیں ہیں جن کا محض دیکھنا تعظیم اور محبت کے ساتھ موجب ثواب ہے، عبادت۔ خانہ کعبہ کو محض دیکھنا عبادت ہے، بیٹھ کر تعظیماً دیکھتے رہو، ثواب بھی نہیں کر رہے، دیکھنا عبادت۔ اور بوڑھے والدین کو محبت بھری نگاہ سے دیکھنا عبادت۔ تو یہاں اللہ صاف فرما رہا اشکر لی والے والدین، پہلا شکر میرا ہے، خالق میں ہوں، والدین کے دل میں شفقت میں نے ڈالی ہے، مقدم شکر میرا ہوگا۔ والے والدین، مخلوق میں سب سے زیادہ شکر والدین، اور یہ قرآن میں 5 جگہ آیا۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا،
سورہ پری سورہ بقرہ میں ہے، سورہ نساء انشکر لی والے والدین الی المصیر، لوٹنا تو میری طرف ہے، میں حساب لے لوں گا کہ تم نے میرا بھی شکر ادا کیا تھا یا نہیں، اور اپنے والدین کا بھی شکر ادا کیا۔ اب دیکھیے دو چیزیں آئیں، ایک شکر اللہ کا اور اس کا تقاضا شرک نہ ہو، ایک شکر والدین کا۔ اگر یہ دونوں چیزیں ٹکرا جائیں، کس قدر منطقی ربط ہے قرآن مجید کی آیات۔ والدین حکم دے رہے شرک کرو، کیا کرے؟ آپ کے علم میں ہوگا حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ عشرہ مبشرہ میں نوجوان تھے، ایز اے ٹین ایجر ایمان لائے حضور۔ باپ کو فوت ہوئے عرصہ ہو گیا تھا، ماں نے بڑی محبت سے مال بہت چھوڑ دیا تھا، باپ ناز و نام میں پالا۔ اب سعد ایمان لے آئے حضور، والدہ نے کہا تم نے اپنے باپ کے دین کو چھوڑ دیا، میں جان دے دوں گی اگر تم اس سے واپس نہ آئے، اور اپنے مشرکانہ عقائد کو تم نے دوبارہ اختیار کر مرن برت رکھ لیا۔ اب کیا بیت رہی ہوگی، کس قدر سلیم الفطرت نوجوان کا ساتھ جو نوجوانی میں حضور پڑی، لیکن فطرت کے اندر جو چیز مثبت تھی، والدین کا ادب، اللہ جسے اپنی طرف منسوخ کر رہا ہے وہ فطرت ہے۔ اب یہ ٹکرا رہے ہیں، کیا کریں؟ آیت نازل ہوئی، اور یہ آیت سورہ عنکبوت میں بھی ہے یہ سیگمنٹ کہ نہیں، یہاں اگر وہ تمہیں مجبور کرے، جاہداک کا لفظ بھی یہاں پہ نوٹ کیجئے، اگر تم سے جہاد کرے، یہ جہاد صرف مسلمان نہیں کرتا، جہاد تو کافر بھی کرتا ہے، مشرک بھی کرتا ہے، لیکن جہاد ہے، مجبور کر رہے، پریس کر رہے کہ اپنے آبائی دین میں واپس آ جائے۔ مصعب بن عمیر کو برہنہ مادر ذات کر کے چچا نے نکال دیا، نہایت ناز و نام میں پلا ہوا نوجوان۔ نہرو جی کے بارے میں کہا جاتا ہے ان کے کپڑے پیرس سے سل کر آتے تھے، ان کا 200 درہم کا جوڑا شام سے تیار ہو کر آتا تھا، واپس اتنی دولت چھوڑ کے، اور جہاں سے مصعب گزر جاتا تھا خوشبو اتنی رچی بسی ہوتی تھی ان کے لباس میں کہ پوری گلی، پورا بازار مہک جا رہا، لوگ ہاں مصعب جا رہا۔ جب ایمان لے آئے، چچا نے کہا دیکھو یہ ساری دولت تمہارے مشرک باپ کی، اب نکل جاؤ گھر سے، تمہارا کوئی حق نہیں ہے۔ اٹھ کر چلنے لگے، کہا یہ کپڑے جو تمہارے جسم پر ہے وہ بھی اسی مشرک باپ کے، اتار۔ مادر ذات برہنہ ہو کر ماں کے پاس آ، انہوں نے آنکھوں پر ہاتھ رکھے، وہ سب کیا ہوا ہے؟ کہا ماں میں موحد ہوں، یہ ہے توحید، موحد اپنے آپ کو سمجھنا، زندہ قوت سی زمانے میں یہ توحید کا بھی، اور اب کیا ہے فقط ایک مسئلہ علم کلام۔ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا۔ اچھا یہ دو الفاظ آتے ہیں شرک کے بارے میں، مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم، تمہارے پاس کوئی علم نہیں ہے ان ہستیوں کے بارے میں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ خدا کے شریک۔ عقل جو ہے یہ عقل انسانی تسلیم نہیں کرتی، ایک ہی ارادہ ہے، ایک ہی سکیم ہے، ایک ہی حکمت ہے، ایک ہی پلان ہے جو پوری کائنات کو اپنے احاطے میں لیے ہوئے۔ یا کہا جاتا ہے مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا، کسی ایسی ہستی کو شریک نہ کرو جس کے لیے اللہ نے کوئی سند نہیں اتاری۔ اللہ اگر کہتا میرے ساتھ یہ بھی شریک ہے تو ٹھیک ہے، ہم اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، اس کو بھی کر دیں، جیسے کہ حضور سے کہلوایا گیا ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین، اگر رحمان کا کوئی بیٹا ہوتا سب سے پہلے میں عبادت کرتا ہوں اس کی۔ کوئی نہیں ہے، نہ بیٹا ہے نہ بیٹی ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ تو فرمایا وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا۔ لیکن یہی توازن دیکھیے، یہ صرف اللہ کے کلام میں ہو سکتا ہے، یہ نہیں کہ پھر ان کو دفع کرو، ان سے کوئی تعلق نہ رکھو، نہیں۔ صاحبهما فی الدنیا معروف، ان کا کہنا تو مت مانو اس معاملے میں، اللہ کا حق احق ہے، بالا تر ہے، لیکن ان کے ساتھ دنیا میں رہو معروف سے، ان کے حقوق ادا کر، چاہے مشرک ہے والد، چاہے کافر ہے والد ہے، ان کی خدمت تمہارے ذمے ہے، ان کی ضروریات پورا کرنا تمہارے ذمے ہے اپنے مقدرت کے مطابق۔ صاحبہما فی الدنیا معروفا، اور واتبع سبیل من اناب الی، پیروی والدین کی ضروری نہیں ہے، اطاعت والدین کی لازمی نہیں ہے۔ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، کسی مخلوق کی اطاعت نہیں کی جا سکتی اگر اس سے خالق کی معصیت لازم آ رہی، تو والدین کے لیے بھی ہے، اطاعت مطلق نہیں ہے، پیروی ان کی ضروری نہیں ہے، پیروی اس کی کرو جس نے اپنا رخ میری طرف کر، ابھی اللہ کا کلام چل درمیان میں جو آیا، اتباع اس کی، دیکھو کون ہے جس نے اپنا رخ میری طرف کر لیا ہے، پیروی اس کی کرو، والدین کی نہیں۔ اہل جاروں کو، ایسے نافرمانوں کو زبردستی ہدایت دیتے،